جب 40 سے اوپر کی عمر ہو جائے گی نا تو فَإِذَا فَرَغْتَ جب فارغ ہو جاؤ فَانْصَبْ تو اللہ کی اتنی عبادت کرو کہ تمہیں تھکن محسوس ہونے لگے، اتنی تہجد پڑھی رات کو کہ تھک گیا، جلدی تھک جائے گا۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب اور اپنے رب سے لو لگائیے۔ لاجواب ترجمہ ہے کہ اپنے پروردگار سے لو لگائیے۔ لو لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اب سب کچھ چھوڑ دے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا اور اپنے پروردگار کی طرف رجوع کر لے۔ یہ سورہ مزمل کی جو ابتدائی 6 آیات ہیں، اللہ نے سارا تصوف اور ساری اپنی راہیں اس میں سمو دی۔ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا رات کے جب تھوڑا حصہ رہ جائے تو کھڑے ہو جایا کیجیے، اس سے زیادہ بڑھا لیجیے، آدھی رات سے کچھ کم کر لیجیے اور قرآن پاک کی تلاوت کیجیے۔ اللہ کی پاک کتاب کی تلاوت بہت بڑا قرب الہی کا ذریعہ ہے، اور لوگوں کو چھوڑ دیجیے، غیر ضروری جھنجٹ میں پڑیے ہی نہیں۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا اور یکسو ہو جا اپنے پروردگار کے لیے۔ اس لیے یہ جو اللہ نے فرمایا کہ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب اپنے پروردگار سے لو لگائیں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فارغ نہیں تھے وہ بھی دینی کا کام تو کر رہے تھے، اور فارغ ہو جائیں تو اب بھی دینی کا کام ہے۔ کس چیز سے فارغ ہو جائیں؟ ان کا تو ہر فعل، ہر چیز اللہ کی عبادت ہے۔ اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جب آپ اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرنے کے بعد فارغ ہو جائیں، تنہائی ہو جائے، تو ضرور اللہ کی عبادت شروع کر دیں، تاکہ لوگوں کے ساتھ اختلاط سے، لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے سے جو دل پر کسی غبار آنے کا بھی خدشہ ہے، اللہ کی عبادت اسے دھو دے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائے پور خانقاہ گئے، کئی دن گزارے اور جاتے رہتے تھے، تو وہاں رائے پور میں خانقاہ میں حضرت رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ مولانا الیاس صاحب آپ خود بہت بڑے آدمی، اللہ نے آپ سے بڑا کام لیا، آپ یہاں کیوں آتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت علماء کی جماعت میں جاتا ہوں۔ اللہ علیہ وسلم کا دل اتنا نازک تھا، اتنا کہ سعد رضی اللہ عنہ نسائی کی روایت میں آتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ مجھے صبح کی نماز میں دیر ہو گئی اور میں مسجد نبوی پہنچا اور میں بھی وضو کیا جلدی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت پوری ہو گئی تھی، دوسری کے لیے کھڑے ہوئے اور سورہ روم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ سورہ روم کی ایک آیت پہ اٹکے اور آپ نے رکوع کر لیا اور سلام پھیرا اور فرمایا ما بال اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، وضو ٹھیک کر کے نہیں آتے اور میری نماز میں گڑبڑ کرتے۔ مقتدیوں کے دل کا عکس امام پر پڑتا ہے، اور امام کی روحانیت کا عکس مقتدیوں پر پڑتا ہے۔ اس لیے کسی متقی آدمی کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے اور غیر متقی کے خود احساس ہوتا ہے کہ یار یہ نماز کچھ اور ہے۔ اس لیے آدمی اپنے نفس پہ قابو پائے اور اپنی شخصیت کو بنائے، مجاہدہ کرے اور مجاہدے کے بعد ریاضت کرے۔ یہ ہے کل وہ تصوف جو صوفیہ بیان کرتے ہیں کہ ابتدائی عمر میں اللہ کی راہ میں روزے رکھنا، مجاہدہ کرنا، لوگوں کی خدمت، اللہ کی خدمت، اور عمر کا جو دوسرا حصہ آ جائے جب گواہ جواب دینے لگے تو اپنی روح کی کیفیات پر قابو پانا اور اللہ کی طرف اس کے ذریعے سے بلانا۔ یہ ہے کل خلاصہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں عمل کی توفیق